اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں جب ان کو احساس ہوگا کہ یہ ملک کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور وہ قربانیوں کا خاتمہ یہاں نہیں ہوتا. آزادی حاصل کرنا پہلی سٹیج تھی، اور اس آزادی کو برقرار رکھنا اور اپنے ساتھ ترقی کی جانب لے کے جانا وہ دوسری سٹیج ہے، اور وہ مزید قربانیاں مانگتی ہے. ہمارے اسلاف نے تو جو ہے قربانیاں دی تھیں، ہمارے جو اجداد تھے انہوں نے بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی، لیکن بچانے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ یہ سوال آپ نے کرنا ہے. ہم تو آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں، ہم تو اس بات کو جو ہے وہ منظر عام پہ لے کے آتے ہیں کہ ملک کتنا ضروری ہے. میں بار بار ہر سیمینار میں یہ بات کہتی ہوں، اور اب تو آپ لوگوں کو یاد ہو گئی. اور اپنی ریاست نہ ہونے کا دکھ آپ ان قوموں سے پوچھیں جو کہ اسٹیٹ لیس ہیں. آپ دیکھیں جو آزاد نہیں ہے، جن کے پاس اسٹیٹ ہے لیکن سوورینٹی نہیں ہے. تو الحمدللہ پاکستان آزاد ملک ہے، ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو کیا ہم اپنے اسلاف کی طرح قربانیاں دینے کو تیار ہیں؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب میں نہیں دوں گی، آپ لوگ دیں گے جو کہ ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. میں جانتی ہوں کہ ہم سب کو، نہ صرف ہماری جنریشن کو بلکہ ہمارے بعد کی جو جنریشن ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہے، تو سب کچھ ہے. ہم اسی ملک سے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس ملک پہ کوئی آنچ آئی تو آپ یقین کیجئے کہ نہ ہم ہوں گے، نہ ہمارے لیے بولنے والی کوئی چیز ہوگی، نہ ہم پھر کس کے آگے جو ہے وہ جائیں. ان ریاستوں کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، آپ اسرائیل کی ظلم و ستم، فلسطینیوں کو دیکھیں، وہ آزاد ریاست نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اس آزادی کی قدر کیجئے. یہ آزادی بہت مشکلوں سے ملی ہے، ہمارے بڑے قربانیاں دے چکے ہیں اور ہم بھی دے رہے ہیں. اور آپ کی اور میری قربانی مختلف اس کی ہے کہ ہم جو یہ معاشی مسائل سے گزر چاہیے کہ ان سے نکلنے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. یہ نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خراب ہے، پاکستان کو نقصان پہنچے یا پاکستانیوں کو نقصان پہنچے. تو پاکستان سے محبت جو ہے وہ ہماری اولین ضرورت ہے. اب میں فرض نہیں کہوں گی، یہ ضرورت ہے آپ کی. آپ اس محبت کے بغیر اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں. آج کے جو ہمارے مقررین ان کے مطابق بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام نوجوان ہیں، اور ہم نے یہی سوچا کہ قربانیوں کے بارے میں جب بات کی جائے، پاکستان کے حوالے سے جب بات کی جائے، تو ہم اپنے بڑوں کو تو سنتے ہی، کیوں نہ اس بار دیکھا جائے کہ نوجوان کہ قربانیاں جو ہیں، ہجرت کی داستان کتنے دکھوں سے لکھی گئی ہے. جہارا کا مقالہ اس پہ ہے. افتخار آقا جو بیٹھے ہیں، یہ آپ کو چاروں طرف سے کانٹے دار باڑ لگا دی گئی. اس قید خانے میں وہ لوگ 10 سال تک مقید رہے اور قید و بند کے مسائل کو جھیلتے رہے، جبکہ پیر پاگالہ برادران جو مظالم ڈھائے گئے اور جس طرح سے انہیں بار بار اپنے منصب سے ہٹایا گیا، اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک پرائم منسٹر ڈے کے طور پر کسی دن کو منایا کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ 1956 کا آئینوں یا جو پاکستان کے اولین آئین سازی میں جو مباحث ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس پارلیمانی طرز حکومت کی وکالت سے جگہ کی گئی ہے. اور 73 کا آئین جو آج ہمارے اس ملک میں رائج ہے، وہ بھی ایک پارلیمانی طرز حکومت کا آئین دار ہے. میں یہاں کی ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے یوم پیدائش کو بھی نہ صرف عام تعطیل کی جاتی ہے بلکہ اس کو خصوصی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں اس پرائم منسٹر ڈے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور انشاءاللہ اس طرح اگر یہ پروگرام کرتے رہیں گے تو ساتھ اشتراک کے ساتھ ہم یہ پروگرام اس طرح کرتے رہیں گے. تو مجھے ووٹ آف تھینکس بلکہ گریٹیٹیوڈ کے لیے کہا گیا ہے، اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. پہلے دن سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن تھی، تو انہوں نے ہلری کلنٹن کو کہا کہ آئی ایم ویری گریسفل. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے اسی طرح مجھے معاف کیجیے گا. میں قائد اعظم اکیڈمی کے بارے میں بات تھوڑی سی کروں گا تاکہ آپ کو قائد اعظم اکیڈمی کا پتہ چلے. قائد اعظم اکیڈمی 1976 میں ریزولوشن کے تحت ایک خود مختار ادارے کے طور پر بنا تھا، اور اس کا جو مقصد تھا
वो ये था कि promotion and publicity of Qaid Mohammed Ali Jinnah and his associates by good means, यानी good means में ये कल हमारा कायद आज़म अकेडमी ऑन द स्पॉट ऐसे कंपटीशन है, अगर आप में से कोई हिस्सा लेना चाहे उसमें तो वेलकम। मैं आपसे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस ये इसी पे बड़ी मेहरबानी। इल्तिमास करूंगी कि महफूज नदी साहब को फूलों का गुलदस्ता पेश करें। जाहिद साहब आप नहीं हाथ रख लें। तमाम मुकर्रीरीन को